کراچی میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف واقعات میں 14 افراد لقمہ اجل بن گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ آندھی کے باعث کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے۔ موسلادھار بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، بجلی کا نظام بیٹھ گیا کہ الیکٹرک کے 600 سے زائد فیڈرز بند ہو گئے، شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں بارش کے بعد پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے راہیل بیگ۔ جی راہیل بتائیں۔ کراچی کے موسم کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 18 اور 19 کو بارش کی پیشگوئی کی گئی تھی اور کراچی میں آج دن بھر سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ رات گئے کراچی میں بادل خوب گرج چمک کے ساتھ برسے ہیں۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں تیز موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ کراچی میں ابھی بھی بیشتر علاقوں میں ہلکی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تیز بارش ہونے کے بعد کراچی کی کئی سڑکیں زیر آب آ گئی اور تیز ہواؤں کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں میں درخت گرنے کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں، جن میں چندی گڑھ روڈ، آرٹس کونسل، پریس کلب کے اطراف میں تیز ہوا کے باعث جو ہے کہ درخت گر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سڑکیں آپ دیکھیں تو پانی جمع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل پھر سے بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، مگر بارش کے بعد چلنے والی ہلکی ٹھنڈی ہواؤں سے موسم مزید خوشگوار ہو گیا ہے، مگر عید کی شاپنگ کرنے والے حضرات کہیں ٹریفک کے جیم کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کی جو شاپنگ کا پلان تھا وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے اور کچھ لوگ اس وقت بھی تیاریوں میں مصروف ہے۔ مگر محکمہ موسمیات کی بات کریں تو موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کراچی میں بارش کا یہ سلسلہ کل تک رہے گا۔ کراچی میں مختلف جگہوں پر جو ہے موسلادھار بارش نے تباہی مچائی ہے۔ مختلف واقعات میں 14 افراد لقمہ اجل بن گئے، مزید اور 17 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں۔ مزید جانیں گے اسامہ ملک سے۔ اسامہ ملک، آپ بتائیں کن کن جگہوں پر اس طرح کے حادثات پیش آئے ہیں موسم کے باعث؟ دیکھیں بالکل جی، موسلادھار بارش ہوئی جو اس کے بعد حادثات اور دیگر واقعات میں تقریباً 15 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس وقت تک لقمہ اجل بن گئے۔ سب سے بڑا جو اس وقت حادثہ پیش آیا ہے وہ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ مواج گوٹ ہے، جہاں پر اچانک جو ہے وہ ایک دیوار گری ہے، جس کے نتیجے میں اب تک جو ہے وہ پولیس حکام سے اب سے چند منٹ قبل ہمارا رابطہ ہوا تھا، ان کا بتانا ہے کہ 11 افراد کی جو تعداد ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں پولیس حکام۔ ایس ایس پی کماڑی ہے سنگھار ملک، وہ بھی جائے وقت پر پہنچ گئے ہیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کی جانب سے بھی واقعے کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور مزید پولیس نفری کو بھی جائے وقت پر پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ریسکیو 1112 کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس وقت موقع پر موجود ہیں اور سرچنگ کا عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کورنگی میں حادثہ پیش آیا جہاں پر درخت گرنے سے 5 افراد جو ہے وہ نیچے دب گئے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ ایک افراد جاں بحق ہوا، 4 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ دوسری جانب لانڈی کا علاقہ ہے قائد آباد، وہاں پر ایک کچی آبادی ہے مجید کالونی میں، ایک گھر کی دیوار گری جس کے نتیجے میں 2 میاں بیوی جو تھے وہ موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئے، جن کی شناخت جو ہے وہ 50 سالہ شیر ولی اور ان کی 43 سالہ بیوی ریاضت کے نام سے ہوئی ہے۔ لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام اب واقعے کے حوالے سے مزید بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پولیس حکام جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ در شہوار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپٹی میئر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عبداللہ مراد۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، کراچی کے علاقے بلدیہ مواج کوٹ میں دیوار گر گئی، 17 افراد جاں بحق ہو گئے اور کورنگی 5 نمبر پر بھی درخت گر گیا اور مزید کئی افراد جو ہیں وہاں پر بھی دب گئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ اور جی، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا مواج گوٹ میں اور پی ٹی سی آئی کی دیوار 12 فٹ اونچی تھی اور اس کے گرنے سے لوگ جو ہے انتقال کر گئے۔ وہاں پہ ریسکیو ٹیمیں ہماری موجود ہیں، ہمارے منتخب نمائندے فیلڈ پر موجود ہیں، میں خود اور میر صاحب بھی ان کے کوآرڈینیشن میں جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ریسکیو کی ٹیمیں ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں پر موجود ہیں، تو اس سلسلے میں وہ ٹیمیں ریسکیو کر رہی ہیں۔ تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا برسات کے بعد، فرنگی میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، تو اس سلسلے میں ہماری ریسکیو ٹیمیں آن دا اسپاٹ پہنچ چکی ہیں اور ڈیڈ باڈیز کو ریکور کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں وہاں پر۔ سر، ریسکیو کی کتنی ٹیمیں اس وقت وہاں پر موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں؟ جی، 1112 کی ٹیمیں ہیں اور کے ایم سی کا عملہ ہے، ٹاؤن انتظامیہ وہاں موجود ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں پہ آن دا اسپاٹ وہاں پر موجود ہیں، ہمارے منتخب ٹیم کے چیئرمین وہاں پر ہیں اور ایم سی ایس صاحبان بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم بھی فیلڈ میں تھے وزٹ میں، تو میئر صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، میں بھی وہاں نکلا ہوں وہاں پہنچنے کے لیے۔
سلمان صاحب، بارش کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی ہدایات بھی کی گئی تھیں اور بہت سے ایسے خستہ عمارتیں ہیں جو خطرہ رہتا ہے کسی بھی وقت ان کے گرنے کا، تو اس کے پیش نظر کیا سر آپریشن کیا جا رہا تھا پہلے؟ جی، اس سوال سے پہلے سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، انتظامیہ افسران کی چھٹیاں منسوخ کی گئی تھی برسات کے پیش نظر، تو ٹیمیں ہماری متحرک ہیں، تمام ادارے آن فیلڈ پر ہیں۔ کمشنر صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات کے تحت کمشنر کو ہدایت دی گئی ہے، ڈپٹی کمشنر صاحبان نے تمام ڈی سی کو کہہ دیا ہے، تو اس حوالے سے منسٹر لوکل گورنمنٹ ناصر شاہ صاحب بھی رابطے میں، انہوں نے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں، تو ہماری ٹیمیں فیلڈ پر موجود ہیں، میئر صاحب بھی موجود ہیں، میں خود بھی فیلڈ پر ہوں، تو اس حوالے سے ہماری کوشش ہے شہریوں کو محفوظ کر سکیں، اور اس برسات جو ہوئی ہے، طوفانی بارش ہوئی ہے تو یہاں پہ، تو اس کے حوالے سے شہریوں کو محفوظ کر سکیں۔ تو سر جیسے آپ نے کہا کہ پہلے سے ہی اس پر عمل شروع کر دیا تھا، تو کیا شہریوں کو آگاہ نہیں کیا تھا؟ جی، شہریوں کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹ جاری کی گئی تھی، تو ظاہر سی بات لوکل انتظامیہ نے بھی اپنی عملہ کو آئی الرٹ رکھا ہوا تھا، تو اس سلسلے میں شہریوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ساتھ میں غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ سر، شہریوں کو اویئرنیس بھی یقیناً دینا بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے حادثات، جب بھی کوئی بارش ہو، کوئی طوفان آئے یا اس کے علاوہ کوئی اور واقعات ہوں، تو ایسے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسے حادثات اب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ان کی روک تھام کے لیے سر کوئی مربوط حکمت عملی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جی، اس سوال سے شہریوں کو اویئرنیس کے لیے آگاہی مہم کی گئی تھی، بتایا بھی گیا چینل کے تھرو، اور محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹ جاری کی گئی تھی، تو ہمیں بھی کہیں کہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ برسات اور طوفانی الرٹ کی گئی تھی جو سعودی عرب ایران سے ہوتے ہوئے کراچی میں آئی ہے، تو اس سوال سے پہلے سے اطلاع دی گئی تھی شہریوں کو، تو کہیں کہیں ہماری بھی ضرورت ہے کہ شہریوں کی کہ ہم بھی اس ماحول میں گھر سے باہر نہ نکلیں، اور ضروری ہو تو پھر نکلیں۔ اس پر حکومت اور شہری انتظامیہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ سر، جس طرح آپ نے کہا کہ ریسکیو ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں اور شہریوں کو ریسکیو کر رہی ہیں، تو کتنے افراد کو اب تک ریسکیو کیا جا چکا ہے؟ جی، 12 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے، اور تب باقی کی تلاش جاری ہے۔ اس کے لیے ہیوی مشینری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ 12 فٹ اونچی دیوار تھی PTCL کی، تو اس حوالے سے برسات کی اس میں گری ہے، تو ظاہر ہے سٹی میں پہنچ چکی ہیں، نکالا ڈیڈ باڈی ریکور کی جا چکی ہے، اور مزید تلاش کی جا رہی ہے، اللہ نہ کرے کوئی اور ایسی ڈیڈ باڈی وہاں ملے، تو ریسکیو ٹیمیں، تمام ادارے، ڈپٹی کمشنر صاحبان سب وہاں موجود ہیں۔ سلمان صاحب، چیلنجز کیا ایسے مواقع میں پیش آتے ہیں جب ریسکیو کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر چھوٹے علاقوں کی بات کروں، تنگ علاقوں کی بات کروں تو؟ جی، چھوٹے علاقوں میں کئی تنگ گلیوں کی وجہ سے اور لوگ فوراً نکل آتے ہیں، یا کوئی حادثہ ہو کچھ ہو تو ہجوم کر کے وہاں پہ ریسکیو ٹیموں کو دشواری پیش آتی ہے۔ میری شہریوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی حادثہ پیش ہے تو انتظامیہ کے ساتھ، ریسکیو ٹیموں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہاں بر وقت وہ پہنچ گئی، ان کو اس طرح کی کوئی مشکلات تو وہاں سامنے نہیں آ رہی؟ اب میری ریسکیو ٹیمیں وہ کام کر رہی ہیں آن دا اسپاٹ، جیسے ہی انہیں اطلاع ملی ہے تو فوراً روانہ ہو چکی ہیں، اور وہاں پر موجود ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں پر موجود ہیں، ہمارے KMC کا عملہ وہاں پر موجود ہے، 1122 کی ٹیمیں موجود ہیں، تو تمام عملہ الرٹ ہے۔ سلمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایسے موقعوں پہ جب کوئی ایسے حادثات پیش آتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر جمگٹھا ان کا اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ریسکیو کے جو کام ہیں ان میں بھی مشکلات جو ہے وہ پیش آتی ہیں، تو ایسے موقعوں پر آپ شہریوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈپٹی میئر، اور جیسے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، مختلف ایسے حادثات پیش آئے ہیں، 17 افراد لقمہ اجل بنے ہیں، آندھی کے باعث کئی مقامات پر درخت بھی اکھڑ گئے ہیں۔ اسامہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسامہ، آپ یقیناً گفتگو سن رہے ہوں گے ڈپٹی میئر کی بھی، ابھی تک جو تازہ اپڈیٹس ہیں ریسکیو کے کاموں کی، ذرا ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے اسے۔ نشان دیکھیں، اس وقت بھی ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ کافی دیر سے پہنچی ہیں۔
जब इनिशियल हमारे पास इत्तलात आई थी तो इलाका मकीनों का कहना था कि वो अपनी मदद आप के तहत काम कर रहे हैं। दूर दराज इलाका है, लेकिन वहाँ बल्दिया टाउन की हब रिवर रोड और उसके आसपास के जो इलाके वहाँ पर ये सूरत हाल है कि अगर आग लग जाए तो 1 से 1.5 घंटा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। रेस्क्यू 1112 को जो है वो सेंट्रल और उनका गुलशन इकबाल की साइड पर जो है वो ऑफिस है, वहां से मूव किया गया है। बल्दिया टाउन का रास्ता तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर इतनी दूर रास्ता होगा। काफी देर के बाद जो है वो रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं। अब जो है वो SSP भी पहुंच गए। इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन तकरीबन जैसे ये 10 बजे के अराउंड का वक्त था जब ये तेज हवाएं चली हैं, आंधी जो आई है, उसके बाद ही ये फौरी तौर पर दीवार गिरी है। फिर लोग अपनी मदद आपके तहत पहुंचे, वहां पर निकालने का सिलसिला जारी था। फुटेजेस आ रही थी, दर्दनाक मनाजिर थे। रेस्क्यू टीमों का इलाका मकीन यही अपील कर रहे थे कि फौरी तौर पर वहां पर नहीं पहुंचे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत ब्लॉक्स वगैरह हटा रहे थे। अलबत्ता सईदाबाद जो पुलिस है वो फौरी तौर पर पहुंच गई थी और उनका भी ये कहना था कि रेस्क्यू टीमों को तलब किया गया है। रेस्क्यू टीमों ने काफी देर की है। इसमें कहा जा सकता है कि अगर फौरी तौर पर पहुंच जाती ज़िशान तो चंद अफराद की जो है वो जिंदा उनको बचाया जा सकता था। जैसे मलीर के इलाका और जिसकर जो कोरंगी के इलाके में फौरी तौर पर दरख्त गिरा तो उस पर रेस्क्यू टीमें, फायर ब्रिगेड का जो अमला था वो खुद वहां पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड के अमले से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि रेस्क्यू टीमें आ रही हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा। उनकी जानिब से टाउन से जो है वो रेस्क्यू का जो सामान वगैरह था, मशीनरी थी, वो मंगाई गई और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पर काम किया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो है वो नीचे दबे हुए थे। एक उसमें से जहां बहक हो गया है, 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। अगर यहाँ पर भी ये सूरत हाल होती तो मजीद जो है वो कुछ अफराद की जानें बचाई जा सकती थी। इस वक्त रेस्क्यू इदारे कंफर्म कर रहे हैं कुछ अफराद की मजीद भी जो है वो अंदर डेड बॉडीज हो सकती हैं। उसको रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला बल्दिया में जारी है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। दुर्र शहवार, आप बताइए, कराची में बारिश की वजह से 17 जानें जो हैं वो चली गई हैं, आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको इसकी तफसीलात के हवाले से आगाह करूँ तो जिस तरह लांडी मजीद कॉलोनी में बुराक पंप के करीब दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हुए थे, जिनकी जो शनाख्त के हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूँ तो शब्बीर और रियाजत के नाम से खातून की शनाख्त हुई है। जबकि इसके बाद जो मलीर नदी में जो आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। इसके अलावा कुरंगी 3.5 नंबर घर की छत गिरने से खातून जो है जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा क्लिफ्टन में दरख्त गिरने से 2 अफराद जो हैं जख्मी हुए, जिनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। बहस कॉलोनी बाड़े की छत गिरने से भी 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि बल्दिया मवाज कोर्ट में जो दीवार गिरी उससे भी काफी अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जबकि अच्छा, ये तमाम जो अगर हम बात करें इस हवाले से पुलिस और हमारे जो इदारे हैं वो इस वक्त सारे एक पेज पर है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हलाकतें सामने आई हैं वो जो हमारी बात हुई थी इस हवाले से कम कहीं कहना तो इंतहाई अफसोसनाक है। जी अच्छा, जिस तरह शाहरुख ने बताया कि रेस्क्यू टीमें जो है वो काफ़ी ताख़ीर से पहुंची हैं, तो बताएं कितनी ताख़ीर से रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची? जी बिल्कुल, मेरी इस हवाले से जो मेरी एनी शाहिदीन से ऑन कॉल बात हुई है, उनका ये कहना था कि हम मुसलसल फोन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की बारिश जो हुई है, 1 घंटे की बारिश से तबाही मचा दी कराची में, तो उससे ना सिग्नल्स आ रहे थे, तो उस वजह से जो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना हुआ है रेस्क्यू से राब्ता करने पे। जब भी जो है रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो वहां पर जो जाए हुआ है वहां पर देर से पहुंची है, क्योंकि कराची की ट्रैफिक भी कराची में बारिश के बाद जो है वो सुस्ती का शिकार था। और इस हवाले से आवाम एनी शाहिदीन ने राब्ता तो फौरन किया था, रेस्क्यू वालों ने रिस्पॉन्स भी दिया था, लेकिन जो असल मसला आया है वो सिग्नल्स जिस तरह से बारिश के साथ एकदम से ड्रॉप हुए हैं, उसकी वजह से जो वहाँ पे जाए वकुआ पर पहुंचने लिए जो रेस्क्यू का अमला है उनको मुश्किलात का सामना हुआ है। जी, रेस्क्यू की टीमें जब जाए वकुआ पर पहुंची हैं तो कितने अफराद को रेस्क्यू कर लिया दुर्र शहवार? रेस्क्यू की जो टीमें जाए वकुआ पर पहुंची, जैसे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये अफसोसनाक वाकयात जो हैं ये पेश आए हैं, तो इसमें अगर मैं आपको जख्मियों की तादाद के हवाले से आगाह करूँ तो वो जो जख्मियों की तादाद जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया है, जो अब तक जो बताई जा रही है, वो 7 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें निजी एम्बुलेंस के जरिए जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। और इसमें से 7 में से अगर मैं आपको तशवीशनाक हालत के हवाले से आगाह करूँ तो 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत जो है तशवीशनाक बताई। ठीक है, 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दुर्र शहवार और साबा मलिक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।